اللہ تعالیٰ دے ایک بہت بڑے بزرگ بندے، بہت عظیم محدث اور بہت بڑے صوفی حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، محدث نے حدیث بے شمار حدیث تراوی نے، جرح و تعدیل دے عالم نے، اور صوفی نے کتاب الزہدات دی کتاب بھی۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے خرجت حاجا الی بیت اللہ الحرام، میں بیت اللہ شریف دی طرف حج کرن دی نیت نال گیا، حج کرن میں جا رہا سواری دے اتے، خرجت حاجا الی بیت اللہ الحرام و زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کرن دی نیت نال تے رسول اللہ دی قبر دی زیارت کرن دی نیت نال چلیا، کرو نکلیا، حج کرانگا نالے حضور نو سلام کرانگا۔ فرماندے نے فبینما انا فی بعد الطریق، راستے دے اندر اذا انا بسواد علی الطریق، میں جا رہا تے راستے دے اندر نا ایک کونے دے اندر کالی جی چادر لئی ہے تو کوئی چیز بیٹھی ہے تے انہیں چادر کالے رنگ دی لئی، تے میں جدو دھیان نال غور کیتا، وہ ایک بڑھی اماں ہیں، انہیں چادر لئی، نقاب کیتا ہے، پردہ لیا ہے۔ میں جا کے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اماں جی السلام علیکم۔ جناب عبداللہ کہندے نے جب میں انہوں سلام کیتا نا، انہیں میرے سلام دا جواب ہی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا۔ ذرا پیار نہ قرآن سنن والے سبحان اللہ بلند آواز۔ جناب عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں اماں نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اماں جی تواڈے تے سلامتی ہوئے۔ اماں نے میرے سلام دے جواب اندر کیا سلام قولا من رب رحیم، اللہ رب العالمین دی سلامتی ہوئے۔ اماں نے میرے سلام دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا۔ جناب عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں عرض کی تھی اماں یرحمک اللہ ما تصنعین فی ھذا المکان، اماں اللہ تواڈے تے رحمت کرے، ایتھے کلیاں بیٹھیاں کی پئیاں کر دیا، او بیابان علاقہ ہے، لڑا علاقہ ہے، بالکل صحرا چٹیل میدان ہے، دور دور تک نہ بندہ ہے نہ بندے دی ذات ہے، اماں ایتھے کلی بیٹھ کے کی پئی کرنی ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں اماں نے میری یہ گل دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا۔ اماں کہنے لگی من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ قرآن پڑھ کے گیا پترا جڑا راہ پٹک جائے انہوں راہ دسن والا کوئی نہیں ملتا، تے جڑا راہ تو پٹک جائے انہوں کوئی راہ دسن والا رہنمائی کرنے والا ہادی تے مرشد نہیں ملتا۔ عبداللہ کہنے نے مجھے سمجھ آ گئی اماں راہ بھول کے اتنے بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بڑا حیران ہویا، میں دو سوال کیتے نے، اماں نے دونوں سوالوں کا جواب اللہ کا قرآن پڑھ کے دیتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میں اماں نے پوچھا اے اماں تیرا علاقہ کیڑا ہے، تیرا پنڈ کیڑا ہے، تیری بستی کیڑی ہے، آئی کیڑی جگہ تو ہے؟ ہون تے اماں بولے گی، ہون تے کہے گی میں شیخوپورے دی رہن والی ہاں، لاہور دی رہن والی ہاں، پشاور دی رہن والی ہاں۔ عبداللہ کہتے ہیں لوگوں میری حیرت دی انتہا نہ رہی، اماں نے اپنے علاقے دا نام بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا۔ اماں کہنے لگی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پترا وہ برکت علی و ذات نے سیر کرائی اپنے حبیب نو مسجد حرام تو مسجد اقصی وال۔ جب اماں نے مسجد اقصی دا نام لیا عبداللہ کہنے لگے مجھے سمجھ آ گئی اماں فلسطین دی رہن والی ہے، اماں بیت المقدس تو آئی ہے، اماں مسجد اقصی اندر نمازاں پڑھن والی ہے۔ میں پوچھا اماں آئین تریدین، ہن آئی تے تو مسجد اقصی تو ہے، مینوں پتہ لگ گیا ہوں چلی کتنے میں، ہوں تے بولے گی، ہوں تے کہے گی میں شدرے جانا، میں کوٹ عبدالمالک جانا، پنڈ دا نام لے گی۔ عبداللہ کہنے نے میری حیرت انتہا نہ رہی، اماں نے اپنی منزل دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا۔ اماں کہنے لگی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ نے لوگاں تے حج فرض فرمایا ہے، حج
فرض فرمایا قرآن پڑھیا میں نے سمجھ آ گئی اماں حج کرن جا رہی ہے جناب عبداللہ کہتے ہیں میں سوچن لگ پیا یہ بڑی کامیاب اور بڑی قابل اماں ہے بڑی ذہین و فتین اماں ہے ہر سوال دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے دے دیئے جناب عبداللہ فرمان لگے میں اماں نے پوچھا اماں اے تے دس تینوں کنے دن ہو گئے نے اتھے بیٹھی نو تینوں وقت کنا ہو گیا اتھے بیٹھی نو اماں نے اس گل دا جواب ہی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا اماں کہنے لگی ثلاث لیال سویہ لگاتار 3 راتاں ہو گئیاں نے پڑھیا اللہ دا قرآن ہے یہ جواب دیتا میں قرآن پڑھ کے دے رہی ہوں کہ 3 دن تو میں اتھے بیٹھی ہوں جناب عبداللہ فرما دے اماں میں ویکھنا ہاں تیرے کول کھان نو شے کوئی نہیں تو کھانا کتوں کھاندی نہیں ہے ہن تے ماں بولے گی ہن تے کہے گی مینوں حاجی نذیر کول روٹی آندی رہی ہے میں چاچا بشیر کھانا دیندا رہیا ہے ہن تے پنڈ دے کسے بندے دا نام لوے گی اماں نے اس سوال دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا اماں کہنے لگی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِین وہ اللہ مینوں کھلاندا بھی رہیا ہے اللہ مینوں پلاندا بھی رہیا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين جدوں میں بیمار ہوندی رہی ہاں مینوں شفا بھی میرا اللہ عطا فرماندا رہیا ہے اس گل دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے جناب عبداللہ کہنے میں حیران ہو گیا اتنا بڑا محدث حدیث پڑھان والا صوفی ہے کتاباں دا مصنف ہے میں حیران ہو گیا ہر سوال دا جواب قرآن پڑھ کے دے رہی ہے میں اماں کو پوچھا اماں فبأي شيء تتوضئين 3 دن تو اتھے بیٹھی ہیں کھانا تے چلو تینوں کو دے کے جاندا رہیا ہے اللہ سبب بناندا رہیا ہے وہ تو وضو کی دے نال کر دی رہی ہیں اتھے تے دور دور تک پانی دا نام و نشان کوئی نہیں جناب عبداللہ کہندے جدوں میں یہ پوچھا اماں تو وضو کتھوں کر دی رہی ہیں اماں نے میرے سوال دا جواب ہی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے اماں نے خلا کے کائنات دا قرآن پڑھیا فرمایا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه اللہ دا قرآن فرماندا جب پانی نہ ملے تے اے مٹی تواڈے واسطے پاکی دا سبب اے دے نال تیمم کر لو اماں نے دسیا پتر عبداللہ میں تے تیمم کر دی رہی ہاں اللہ اکبر اماں جناب عبداللہ کہنے لگے اماں بڑی سیانی ہے ایک گل دا جواب قرآن پڑھ کے دے رہی ہے جناب عبداللہ بن مبارک فرمان لگے اماں 3 دن تو تے اللہ تیری روٹی دا سبب کردا رہیا ہے انما طعام میرے توشہ دان اندر میرے بیگ اندر کوئی کھانا ہے اگر چاہ نہیں ہے تے اللہ کڈ میں کھانا رکھ دینا اماں کھانا کھا لے اماں کو کہنا بھی ثم اتم الصيام الى الليل اللہ دا قرآن کہندا جدو روزہ رکھ لو رات تک روزہ پورا کرو مینوں سمجھ لگ گئی اماں روزہ رکھیا ہویا ہے جناب عبداللہ بن مبارک کہنے لگے اماں لیس ھذا شہر رمضان اے تے رمضان دا مہینہ ہی نہیں تو روزہ کیوں رکھیا ہویا ہے اماں نے ایک گل دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا اماں کہنے لگی اللہ قرآن اندر کہندے نے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ جڑا نفلی روزے رکھے اون دے واسطے بہتر ہے اے میں روزہ رمضان دا نہیں رکھیا میں نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے جناب عبداللہ کہنے لگے اماں بڑا کمال دا دے تینوں ہر گل دا جواب قرآن وچوں چل منیا مینوں سمجھ لگ گئی تو نفلی روزہ رکھیا ہویا ہے لیکن اے بھی شریعت دا مسئلہ ہے سفر دے اندر روزہ کھول لینا جائز ہے روزہ کھول لینا حلال ہے اماں کھانا کھا لے کھول لے روزہ اماں کہنے لگی اللہ دا قرآن کہندا وَتَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اماں کہنے لگی اے پترا اللہ قرآن چ کہندے نے جدو روزہ رکھ لو سفر اندر روزہ چھڈنا جائز ہے حلال ہے پر جے رکھ لو تواڈے واسطے بہتر ہے مسئلہ میں بھی جاننی ہاں بہتر ہے یہ رکھ لو میں رکھیا ہے میں کھولنا نہیں میں رات تک روزہ پورا کرنا ہے گل پوری دسی ہے پر پڑھیا اللہ دا قرآن ہے قرآن پڑھے جناب عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اما لما لا تتکلمینی مثل ما اکلمک جی میں بولنا تو ہمیں گلنا کیوں نہیں کر دی
میں تیرے نال عربی سادہ گلاں کرنا، تو قرآن پڑھی جانی ہر گل دے اتے۔ جناب عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اماں کہن لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جڑا لفظ زبان چو نکلدا ہے نا یہ دے اتے ایک نگہبان فرشتہ ہے، الفاظ نو لکھیا جاندا ہے، ملائکہ لکھ دے نے، لہذا میں عام گلاں نہیں کر دی، میں اس واسطے قرآن کریم دی تلاوت کرنی ہاں۔ جناب عبداللہ بن مبارک فرماندے نے فقلتو فمن ای الناس انتی، جناب عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں اماں کو پوچھے اماں فمن ای الناس انتی، تیری برادری کی، تیرا علاقہ، علاقہ تو قرآن چ دس، تیری برادری کی، تیرا قبیلہ کی، چدراں دی مائی ہے، جٹاں دی مائی ہے، رانیاں دی، چیمیاں دی، چٹھیاں دی، ہن تے دسے گی برادری دا نا تے لوے گی نا۔ جناب عبداللہ کہنے نے اماں کہنے لگی ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن پڑھیا یہ معنی ہے وے جڑی چیز دا علم نہ ہوئے وہ تیڑی دا نہیں، دل اکھ کان انہاں بارے بھی سوال ہوئے گا تے پتر ساڑیاں برادریاں نہ تینوں کی لگے جڑے مسئلے دا علم ہی نہیں پوچھنا کیوں ہے؟ گال پوری سمجھائی ہے، ڈانٹ دیتا ہے پر پڑھے اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن کریم دی تلاوت فرمائی۔ جناب عبداللہ کہنے لگے اماں تیریاں گلاں تو ہی جانے، میں نہیں پوچھدا کہ تیری برادری کی یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال میرے کو ایک سواری ہے، میری اونٹنی تے اے اونٹنی تے اگر سوار ہونا چاہو میرے نال چلنا چاہو، میں بھی حج تے جا رہے ہاں تے بسم اللہ آ جاؤ۔ تسی راستہ بھلے بیٹھے ہو، راستے دے اندر سانو جیڑا قافلہ ملے گا اگر تہاڈا قافلہ ہویا میں نال ملا دیاں گا، نہیں تے میں تانوں حج تے لے جاں گا، اے میرے نال اونٹنی ہے، سوار ہونا چاہو تے آ جاؤ۔ اما کہندی ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جے کسے نال نیکی دا کام کریے رب انہوں جاندا ہے تے اللہ دی جزا بھی عطا فرماندا ہے۔ تے پتر جے مینوں اپنی سواری تے بہا لیں گا رب نو پتہ ہے اللہ تینوں ثواب دے گا۔ ماں نے ماں نے جواب دے دیتا ہاں میں تیری ڈاچی تے سوار ہونے واسطے تیار ہاں۔ جناب عبداللہ کہندے نے میں ڈاچی نو بٹھایا، ڈاچی نو بٹھا کے نا میں اماں نو سوار کرنے لگ، میں کہ اماں جی چڑھو، تے ماں جو سوار ہونے لگی تے میں ہن اماں نو دیکھ رہا کہ اماں ہن ڈاچی تے بیٹھ جائے اچھے طریقے نال، تے میں اماں وال ویکھ رہا سی۔ اماں نے مینوں ایک گل کیتی پر پڑھے اللہ دا قرآن ہی۔ اماں کہنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ دا قرآن کہنا مومناں کو اپنی اکھاں نوں نیویاں رکھو۔ پترا میرے ال کی ویکھی جانا، اکھاں نیویاں رکھ۔ عبداللہ کہندے نے جدوں میں نے قرآن پڑھیا میں فوراً چہرہ تھلے کر لیا، میں اپنی نگاہاں نوں جھکا لیا، میں اگے چلا گیا، میں اپنی ڈاچی نوں چند منٹاں بعد اٹھایا، جدوں اٹھا کے میں اگے چلی، میں اگے چلیا اپنی سواری نوں اگے ٹوریا تے اگے ٹور دیاں جد ٹورن لگا اماں دا پلو کجاوے دے اندر پھس گیا اور کجاوا ایک طرف نوں لٹک گیا۔ اماں گرن لگی، جدوں اماں گرن لگی گرن تان لگی کجاوا ٹھلا ہو گیا، میں کس کے بنیا نہیں سی۔ اماں نے ہن مینوں دسنا ہے کہ پتر میں گرن لگی ہاں، میں مصیبت اندر پھس گئی ہاں، میرا پلو تیرے کجاوے دی نوک نال اٹک گیا ہے۔ اماں نے مینوں بلانا ہے، ہن بلانا ہے مینوں، پر اماں نے اے نہیں آکھیا پتر پیچھے ویکھی، اماں نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تانوں جڑیاں مصیبتاں پہنچدیاں نے اے تواڈے اپنے کماں دی وجہ تو ہوندیاں نے۔ تے اماں نے اشارہ کیا، میں پیچھے ویکھیا کجاوا ٹھلا بنیا ہویا سی، اماں ایک طرف لٹکی ہوئی سی، میں دوبارہ فوراً اونٹنی نوں بٹھایا، کجاوا زور کے کسیا، کجاوا کس کے میں کہ اماں اللہ تیرا بھلا کرے چل چلیے۔ میں دوبارہ اپنی سواری نوں چلایا۔ جناب عبداللہ فرماندے نے جدوں میں سواری نوں چلا لیا، میں سواری نوں چلا کے اچھی اچھی آواز نال شعر پڑھن لگ پیا، عربی زبان دے نعت دے شعر پڑھن لگ پیا۔ ہن اماں نے پیچھوں ویکھیا کہ منڈا شعر پڑھدا ہے تے اچھی اچھی آواز نال شعر پڑھدا ہے، 5 کلومیٹر بعد نے تھک جانا ہے، یہ ساہ چڑھ جانا ہے، ایدا گلا بہ جانا ہے۔ ہن اماں مینوں کہن لگی ہے پترا شعر ہولی آواز نال پڑھ۔ اماں مینوں پیچھوں آواز دیندی ہے، آواز دے کے اماں مینوں کہندی ہے بیٹا فقرؤوا ما تیسر من القرآن،
لگ پہ ہیں. اللہ دا قرآن کہندا ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو. اگر کچھ پڑھنا ہی ہے تو اللہ دا قرآن پڑھ. عبداللہ کہندے نے میں اماں دی گل سنی ٹھیک ہے سو کے میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی. اچھی اچھی آواز نال قرآن پڑھدا جا رہا. ہن اماں نے مینوں کہنا ہے کہ پتر آہستہ آواز نال قرآن پڑھ تیرا گلا تھک جائے گا. اماں نے ایک گل بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دسی. اماں فرمان لگیاں واقصد فی مشیک وغض من صوتک انک والاصوات لصوت الحمیر. جناب لقمان دی اپنے بیٹے نو وصیت ہے قرآن اندر ہے اپنی چال نو درمیان نہ رکھ. وغض من صوتک اپنی آواز نو آہستہ رکھ. جناب عبداللہ کہندے جدوں ماں نے اللہ دا قرآن پڑھیا مینوں سمجھ لگ گئی اماں مینوں کہنا چاہ رہی ہے پتر ذرا آہستہ آواز نال. عبداللہ کہندے نے میں ہولی ہولی آواز نال قرآن پڑھن لگ پیا. جدوں میں آہستہ آہستہ آواز نال قرآن پڑھن لگ پیا تھوڑا جا سفر مزید طے ہویا. میں اماں نوں پیچھے مڑ کے سوال کیتا. میں کہ اماں الکی زوجن اماں جی تہاڈا بیاہ بھی ہویا کہ نہیں؟ اماں جی تہاڈا بیاہ بھی ہویا کہ گل گل تے قرآن دی تلاوت ہے تے کوئی بیاہ بھی ہویا کہ بندے نے بھی کدی کوئی گل بات کیتی ہے کہ قرآن ہی سنایا ہے ساری زندگی؟ میں سوال پوچھیا اماں جی شادی ہوئی ہے کوئی خامد ہے جناب دا؟ اماں نے اگوں اللہ دا قرآن پڑھیا. اماں فرمان لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ما تبد لکم تسؤکم وإن تسألوا عنها حین ينزل القرآن. اے ایمان والیو لا تسألوا عن اشیاء ایویں ہر گل دے بارے سوال نہ کرو. جس سوال دا جواب مل گیا وہ ایسا نہ ہوئے تو انہوں برا لگے. عبداللہ کہنے لگے اماں جی معافی دے دیو غلطی ہو گئی مینوں پوچھنا ہی نہیں سی چاہیے. اماں نے اگوں کیسا ڈانٹیا ہے منع کیتا ہے سوال دا جواب کرن تو پر پڑھیا اللہ دا قرآن ہے. جناب عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں کہ اماں تیریاں تو ہی جانے اللہ دا تیرے تے کو خاص کرم ہے. ہن میں تیرے کو کچھ نہیں پوچھدا میں تے زور لا لیا کہ میرے انداز سے گل کریں پر تو ہر گل تے قرآن پڑھنے والی ہیں. عبداللہ بن مبارک فرماندے میں اماں نو لے لیا چلے کافی سارا سفر طے ہویا. اگے چل کے ایک قافلہ ہے وہ دے 200-300 بندے دا قافلہ جا رہا ہے. میں اماں کو پوچھیا اماں جی اے قافلہ کتے تہاڈا تے نہیں یہ دے وچ تہاڈا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب تے نہیں؟ عبداللہ کہندے نے اماں نے سر نہیں ماریا ہاں نہ نہیں کیتی. میرے سوال دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے عطا فرمایا ہے. میں پوچھا اماں جی اے قافلے دے اندر تہاڈا کو لگدا رہندا عزیز و اقارب رشتہ دار نہ ہوئے؟ اماں نے اللہ دا قرآن پڑھیا. اماں نے کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مال تے پتر دنیا دی زندگی دی زینت نے. مال تے پتر مینوں سمجھ لگ گئی اماں دے بیٹے اس قافلے دے اندر نے تے اماں دا مال بھی اس قافلے دے اندر ہے. میں کہ اماں مینوں پتہ لگ گیا تواڈے بیٹے اس قافلے دے اندر نے. اماں جی یہ تے دسو اے تواڈے پتراں دا نام کی ہے؟ ہن میں انہاں نوں بلانا ہے میں تواڈے بیٹیاں نوں آواز دینی ہے میں بلانا ہے فلاں بچہ ہن مینوں نام پتہ ہوے گا تے میں بلاواں گا. مینوں کی پتہ 200-300 بندے اندر تواڈے بیٹے کہڑے نے؟ عبداللہ کہندے نے میں کہ اماں ہن تے بولے گی ہن تے کبھی گی ایک دا نام محمد رفیق ہے دوجا بشیر ہے تیجا نذیر ہے. اماں دے پتراں دا جدوں میں نام پوچھیا اماں نے قرآن دیاں 3 آیتاں کٹھیاں تلاوت فرما دتیاں نے. اماں نے پھر اللہ دا قرآن پڑھیا. اماں نے پڑھیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. ایک دا نام یحییٰ ہے دوجے دا نام ابراہیم ہے تیجے دا نام موسیٰ ہے. جناب عبداللہ کہندے نے اماں دو تانا تینوں سلام ہے. قافلے وال گئے فرمایا ابراہیم باہر آ جائے یحییٰ تے موسیٰ آ جائے. 3 بندے باہر آ گئے. جناب عبداللہ بن مبارک کہندے نے او ڈاچی تے کوئی بی جنوں جان دے انہاں کہ جناب ساڈی اماں ہے اے ساڈی والدہ نوں کہو اتارو اپنی والدہ نوں. جا کے والدہ نوں انہاں ڈاچی تو اتاریا
اما آئی عبداللہ کہنے لگے اماں جاندی واری کہ ہر سوال نہ کر لواں دس تیرے پتر کاروبار کی کر دے میں اللہ اکبر کتنے سوال نے تیرے پتر کاروبار کی کر دے نے ہوں تے اماں کہے گی ایک لوہار ایک ترخان ہے وہ کوئی کریانہ ہے کوئی تاجر ہے کوئی تے گل کرے گی کاروبار تے باہر دسے گی اماں نے انہاں دا کاروبار بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا اماں نے کیا وعلامات وبالنجم هم يهتدون تارے جڑے نے نا تارے قرآن ہے نا تارے لوکاں نو راہ دستے تارے لوکاں نو میں نے پتہ لگ گیا اماں دے بیٹے لوگاں نو راہ دکھان والے ابتدائی زمانہ چے بھی کام سی جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر دے نال جدوں مکہ تو مدینہ دی طرف ہجرت فرمائی تے راستے دے اندر ایک ساتھی سن جڑے راہ نال دسن والے سن ابتدائی زمانہ چے بھی کام سی کاروبار سی ایدی اجرت وصول کیتی جاندی سی اماں نے بیٹیاں دا کاروبار بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دسیا تے خلاق کائنات دا قرآن اماں نے دوبارہ پڑھیا جدوں بیٹے سامنے آ گئے نا اماں نے پتراں دے نال مخاطب ہو کے پتراں نو کیا پترو کلو اشربو ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اور نالے کیا فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایہا ازکا طعاما اماں نے قرآن پڑھیا صحابہ کہف دے بندے جدو اٹھے نا نیند تو تے ایک قرآن دا وہ مقام ہے انہوں نے کہا پیسے دو ایک نو تے انہوں دکان تے بھیجو پاک تے ستھرا کھانا لے کے آئے اماں نے قرآن دی آیت پڑھی بیٹے نو سمجھ لگ گئی اماں کہہ رہی ہے پتر روٹی منگواؤ تے جڑا پرونا میں لے کے آیا انہوں کھانا کھلاؤ کھانا آ گیا تے اماں نے کیا کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون پترو اے پھڑو کھاؤ تے پیو جناب عبداللہ بن مبارک کہن دیں میرے سامنے انہوں نے کھانا رکھ دیتا کھانا کھان لگے تے میں کیا بھائی میں تے اودو تک کھانا میرے واسطے حرام ہے ایک لقمہ نہیں کھاواں گا پہلے دسو تہاڈی اماں ہے کون تے نو بنیا کی یہ گل گل تے قرآن پڑھ دی ہے یہ کی ہے وہ بچے کہن لگے عبداللہ تو گل کرنا ہے کہ گل گل تے قرآن پڑھ دی ہے پچھلے 40 سال ہو گئے نے ساڈی ماں نے ساڈے نال کلام نہیں کیتا اے دے نال کائنات دے جڑے بندے نے جڑی گل کیتی ہے نے رب دا قرآن ہی پڑھے جناب عبداللہ کہنے لگے ہیں تے پھر میں قرآن پڑھ کے گل ختم کیتی میں کہا ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اے اللہ دا فضل ہے اللہ دا کرم ہے رب تعالیٰ جنوں چاہے جویں چاہے جنہ چاہے رب عطا فرما چڑھتا ہے